السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، میں خان عبدالصمد آج جماعت نہم جغرافیہ کا سبق نمبر 10 اربنائزیشن شہر کاری کا دوسرا حصہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اس کے پہلے میں نے پہلا حصہ پیش کیا تھا جس میں مختلف پوائنٹس جو ہے طے کیے گئے تھے۔ باقی کا حصہ یہ جو ہے ویڈیو نمبر 2 میں روانہ کیا جائے گا۔ پہلے حصے میں ہم نے بھارت میں شہر کاری اور شہر کاری کی تعریف اور اس کے اسباب وغیرہ پر جو ہے غور و فکر کیا تھا۔ ابھی یہ دوسرا حصہ یہ پڑھتے ہیں، شہر کاری کا دوسرا حصہ یعنی شہر کاری کے فائدے اور شہر کاری کے اثرات، یعنی شہروں میں ہونے والے مسائل۔ یہ 2 پوائنٹس ہم پڑھیں گے، شہر کاری سے فائدہ کیا ہے اور شہری مسائل کون کون سے ہیں۔ تو شہر کاری کی وجہ سے علاقے کی نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی زمین کا استعمال بدل جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے مندرجہ ذیل فائدے ہیں۔ زمین کا استعمال شہری علاقوں میں اس طرح سے بدل جاتا ہے، جو زمینی استعمال ابتدائی سرگرمیوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، ابھی اس زمین کا استعمال ثانوی اور ثلاثی سرگرمیوں کے لیے ہونے لگا۔ تو اس کا سب سے بڑا فائدہ پہلا یہ تو معاشرتی اتحاد ہے، یعنی کمیونل ہارمونی قائم ہوتی ہے سماج کے اندر، کیونکہ شہر ایک بڑی اکائی ہے اور اس میں مختلف قسم کی ثانوی اور ثلاثی سرگرمیاں یعنی سیکنڈری اور ٹرشری ایکٹیویٹیز وجود میں آتی ہیں، جیسے صنعت ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے اور مختلف قسم کی ایسی سرگرمیاں، مختلف قسم کی خدمات، یہ ساری چیزیں شامل ہیں جو ثانوی اور ثلاثی پیشوں میں یہ ساری سرگرمیاں وجود میں آتی ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ مختلف علاقوں اور مختلف مذہب تہذیب کے لوگ کاروبار میں شامل ہوتے ہیں، تجارت میں شامل ہوتے ہیں، جن کا تعلق الگ الگ زبانوں سے ہوتا ہے، الگ مذہب سے ہوتا ہے، الگ الگ علاقوں سے ہوتا ہے۔ تو چونکہ وہ تجارت اور کاروبار میں اور معاشی سرگرمیوں میں لگے ہوتے ہیں تو ان کا اپنا ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے، تو ایک دوسرے کو سمجھنے کا ایک بہتر موقع فراہم ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کی زبانوں کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کی تہذیب کو سمجھتے ہیں، اسی طرح ایک دوسرے کی رسم و رواج سے سابقہ پڑتا ہے۔ تو اس طرح سے معاشرے میں اتحاد قائم ہوتا ہے، کمیونل ہارمونی قائم ہوتی ہے، ایک دوسرے کو سمجھ کر کے ہم اس کو عزت اور احترام کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے معاشرتی اتحاد قائم ہوتا ہے شہر کاری کے ذریعے، یہ ایک فائدہ ہوا۔ اسی طرح شہر کاری کے دوسرے فوائد میں یہ جدید کاری ہے، یعنی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہے، کہ کس طرح سے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال شہری علاقوں میں ہوتا ہے۔ تو مختلف علاقوں سے لوگ شامل ہوتے ہیں، شہری علاقوں میں لوگوں کے علم، مہارت اور معلومات کا تبادلہ ہوتا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کا فائدہ سب سے پہلے شہری علاقوں میں ہوتا ہے۔ لوگ نئی ٹیکنالوجی اور نئے تصورات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا معیار زندگی بہتر کرتے ہیں، یعنی جو بھی انوویشنس ہیں، جو بھی جدید چیزیں آتی ہیں جو ہے سماج کے اندر، تو سب سے پہلے وہ شہری علاقوں میں پہنچتی ہے، چاہے جدید مشینیں ہوں، جدید ٹیکنالوجی ہو۔ اسی طرح سے مختلف قسم کے جدید آلات سے سب سے پہلے شہر کے لوگ متعارف ہوتے ہیں، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ شہر والوں کو ملتا ہے جدید کاری کا، اور اس لیے ایک دوسرے کے علم اور مہارت اور معلومات کا تبادلہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو جدید کاری، یہ دوسرا بڑا فائدہ تھا۔ تیسرا اہم فائدہ یہ ہے سہولیات یا فیسلٹیز۔ دیہات کے مقابلے اگر ہم دیکھیں تو شہری علاقوں میں مختلف قسم کی فیسلٹیز زیادہ ہوتی ہیں شہری علاقوں میں دیہات کے مقابلے۔ تو شہری علاقوں میں نقل و حمل یعنی ٹرانسپورٹیشن کی فیسلٹی ہوتی ہے بہترین، جو ہے سڑکیں، اسی طرح سے شہروں کے اندر چلنے والی سٹی بسز ہیں، اسی طرح مونو ہیں، میٹروز ہیں، وغیرہ وغیرہ، لوکل ٹرینیں ہیں جیسے ممبئی کی۔ اسی طرح مواصلات کا نظام بہتر ہوتا ہے، یعنی ایک دوسرے سے کنیکٹیویٹی بہتر ہوتی ہے، جو ہے انٹرنیٹ کا خاصا اور کمپیوٹر کا استعمال ہوتا ہے۔ تعلیم کی سہولت ہوتی ہے، بڑے بڑے ادارے ہوتے ہیں، یونیورسٹیاں ہوتی ہیں، تحقیقی ادارے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے صحت کی سہولتیں ہوتی ہیں، یعنی بڑے بڑے ہاسپٹلس ہوتے ہیں، ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹلس ہوتے ہیں، فائر بریگیڈ کی سہولت ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام قسم کی سہولیات میسر ہوتی ہیں۔
بہترین نقل و حمل کی وجہ سے کاروبار، تجارت اور بازار کی ترقی حاصل ہوتی ہے اور بڑے بڑے تعلیمی تحقیقی ادارے قائم ہوتے ہیں۔ دور دہات سے علاج و معالجے کے لیے لوگ شہری علاقوں کی طرف چلے آتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ممبئی جیسے بڑے شہر میں یہاں مختلف قسم کے ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹلس ہیں، تو یہاں پر دور دیہات گاؤں سے، چھوٹے شہروں سے، بھارت کے مختلف علاقوں سے لوگ علاج و معالجے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ ساری شہری علاقوں میں یہ سب سے بڑا یہ تیسرا اہم فائدہ تھا۔ آئیے دوسرا رخ، یہ تو کچھ فائدے تھے، مختلف فائدے ہیں، یعنی لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہو جاتا ہے، سہولتیں ملتی ہیں، اور اسی طرح سے اسٹینڈرڈ آف لائف جو ہے لوگوں کا بہتر ہوتا ہے اور یہ جدید سہولتیں میسر ہو جاتی ہیں۔ لیکن سکے کا دوسرا پہلو بھی ہے۔ جیسے ایک پہلو تو وہ تھا جو ہمیں اپنی طرف راغب کرتا ہے، لیکن سکے کا دوسرا پہلو یہ تکلیف دہ یہ ہے کہ شہری علاقوں کے بہت سارے مسائل بھی ہوتے ہیں۔ ان مسائل سے دیہات ہمارے پاک ہوتے ہیں۔ تو یہ شہری مسائل کون کون سے ہیں؟ سب سے اہم مسئلہ ہے جھوپڑ پٹی یعنی سلم ایریا کا۔ آپ کو معلوم ہے کہ شہری علاقوں میں بڑے پیمانے پر غریب آبادی دیہات سے مزدوروں کی تعداد جو ہجرت کرتی ہے، یعنی شہری آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے اور بڑے پیمانے پر مزدور کام کی تلاش میں شہروں میں آتے ہیں۔ آمدنی کم ہونے کی وجہ سے یہ لوگ عارضی مکان بناتے ہیں، یعنی یہ ٹیمپروری مکان، یہ جس میں پترے، بانس، پلاسٹک، بامبو وغیرہ کا استعمال کر کے یہ ٹیمپروری عارضی مکانات بنا لیتے ہیں۔ اس سے ایسے غیر پختہ مکان کی وجہ سے بڑے پیمانے پر جب مکان وجود میں آتے ہیں تو جھوپڑ پٹیاں وجود میں آتی ہیں۔ ایسے علاقے جھوپڑ پٹی یا سلم ایریا کہلاتے ہیں۔ جھوپڑ پٹی والے علاقے وجود میں آتے ہیں، ان علاقوں میں بنیادی سہولیات کی بھی فراہمی نہیں ہوتی، یعنی پینے کا صاف پانی ہے، سڑک ہے، تعلیم کا نظام ہے، صحت کی سہولتیں ہیں وغیرہ وغیرہ، جو بنیادی سہولتیں ہیں، انفراسٹرکچر بھی ان کے لیے نہیں ہوتا۔ تو ایسے علاقوں سے مختلف سماجی، ماحولیاتی اور صحت کے متعلق مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مہاراشٹر کے مختلف شہروں میں یا بھارت کے دوسرے میٹرو سٹیز کو آپ دیکھ لیں، دہلی کو لے لیں، ممبئی کو لے لیں، اور کولکتہ ہے اور دوسرے بڑے شہر ہیں، یا دنیا کے کوئی بھی ایسے بڑے شہروں کو اگر ہم لیں تو وہاں بڑی بڑی جھوپڑ پٹیاں وجود میں آتی ہیں۔ جیسا کہ آپ اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں، مکانات انتہائی قریب چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں۔ تو ممبئی میں ایشیا کی سب سے بڑی جھوپڑ پٹی، جس کو ہم دھاراوی کے نام سے جانتے ہیں، یہ ممبئی میں ہے۔ دھاراوی ایشیا کی سب سے بڑی جھوپڑ پٹی ہے۔ تو ایسے تمام شہروں کی صورتحال ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ایسے غریب مزدور آتے ہیں، ان کے پاس رہنے کے لیے مکان کا انتظام نہیں ہوتا، تو ایسے خالی پڑی زمینوں پر وہ جھوپڑ پٹیاں وجود میں آ جاتی ہیں۔ عزیز طلبہ، دوسرا اہم مسئلہ کیا ہے؟ نقل و حمل کا مسئلہ ہے، ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہے۔ کیونکہ شہری علاقوں میں آبادی بڑھنے کی وجہ سے جو شہری وسائل ہوتے ہیں، جو شہر کے اندر ریسورسز ہوتے ہیں، ان ریسورسز پر آبادی کا پریشر پڑتا ہے، دباؤ پڑتا ہے۔ یعنی شہر کے پھیلاؤ کی وجہ سے شہر کے چاروں طرف بستیاں آباد ہو جاتی ہیں۔ یعنی ایک تو مرکزی شہر ہوتا ہے جس کو ہم CBD کہتے ہیں، سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ، یا شہر کا مرکزی علاقہ ہوتا ہے، لیکن ہر شہر کا اپنا ایک سیچوریشن پوائنٹ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد اور پھیلنے کی گنجائش نہیں رہتی، تو اہم شاہراہوں کے کنارے، سڑکوں کے کنارے، نیشنل ہائی ویز کے کنارے یا ٹرین کی لائنوں کے کنارے ایسے چھوٹے چھوٹے شہر وجود میں آ جاتے ہیں، جن کو مضافات کہتے ہیں، سبربن ایریا کہتے ہیں۔ تو شہر کے مرکزی حصے میں چونکہ بازار اور تجارتی مراکز ہوتے ہیں، معاشی ادارے ہوتے ہیں، دیگر خدمات کے مرکز ہوتے ہیں، تو اطراف کے لوگ جو سبربن ایریاز میں رہتے ہیں، اطراف سے مرکزی علاقے کی طرف اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وہ آتے ہیں، چاہے وہ بازار کے لیے ہوں، چاہے نوکری کے لیے ہوں، کاروبار کے لیے ہوں، یا اور کوئی مقصد ہو۔ مرکزی علاقہ چونکہ اہم علاقہ ہوتا ہے، وہیں پر سارے دفاتر ہوتے ہیں، سرگرمیاں ہوتی ہیں، تو اطراف سے آنے والے لوگوں کی بڑی تعداد ہوتی ہے۔ عوامی نقل و حمل کی سہولیات آبادی کے لحاظ سے کم ہوتی ہیں، یعنی سڑکیں اتنی چوڑی نہیں ہوتی، ایسی بسیں، ٹرینوں اور وغیرہ وغیرہ سہولیات کی جو ہے فراہمی ایسی نہیں ہوتی، تو سڑکوں پر ٹریفک کا جام لگ جاتا ہے، جس کو ہم ٹریفک جام کہتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں لوگوں کو جو ہے بڑا وقت بھی ضائع ہوتا ہے
جہاں چند منٹ اور تھوڑا سا وقت لگتا ہے پہنچنے کے لیے، وہاں کئی گھنٹوں ہمیں صرف کرنے پڑتے ہیں۔ تو ایک بڑا مسئلہ ہے نقل و حمل کا، یعنی ٹریفک جام کا مسئلہ، جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ ممبئی یا دہلی وغیرہ شہروں میں اگر دیکھیں تو چوراہوں سے جہاں پر سگنلز ہوتے ہیں کلومیٹر لمبی لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں بعض اوقات ٹریفک میں، جہاں آدھے گھنٹے کا سفر کئی گھنٹے میں طے کرنا پڑتا ہے۔ جی طلبہ، تیسرا اہم مسئلہ ہے آلودگی یا پالوشن۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شہری علاقوں میں مختلف قسم کی صنعتیں ہوتی ہیں، تو آلودگی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ آلودگی شہری علاقوں کا پیچیدہ مسئلہ ہے، زندگی پر اس کا منفی اثر پڑتا ہے آلودگی کا، یعنی ہماری صحت خراب ہوتی ہے۔ مختلف قسم کی فضائی، یعنی آبی، فضائی اور آواز، یعنی اس کو ہم صوتی آلودگی کہتے ہیں، ساؤنڈ پالوشن کہتے ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کی آلودگی ہوتی ہے شہری علاقوں میں۔ کارخانوں اور موٹر گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں خاص طور سے ہوا کی آلودگی کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح سے کارخانوں اور گھروں سے نکلنے والے گندے پانی کی نکاسی سے پانی کی آلودگی، آبی آلودگی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ہم شہروں میں دیکھتے ہیں جگہ جگہ کوڑے کرکٹ کا انبار لگا ہوتا ہے، گھروں سے نکلنے والا جو ہمارا کوڑا کرکٹ ہے۔ تو یہ شہری علاقوں میں خاص طور پر پانی کی آلودگی، ہوا کی آلودگی، آواز کی آلودگی، مختلف قسم کی آلودگی ہونے کی وجہ سے ماحول کا زوال ہوتا ہے اور ہماری صحت اس سے متاثر ہوتی ہے۔ مختلف قسم کی ہم بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر شہروں میں سڑکوں پر کوڑے کا انبار لگا ہوتا ہے، جس سے تعفن پھیلتا ہے، مختلف قسم کی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ عزیز طلبہ، اس طرح سے آلودگی ہماری شہری علاقوں کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ آئیے ہم اس کے دوسرے مسائل کی طرف دھیان دیتے ہیں۔ اس میں ایک خاص مسئلہ کرائمز، مختلف قسم کے جرائم بھی ہیں، جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ ڈکیتی، رہزنی کی روبری کی تصویر ہے۔ اسی طرح یہ دوسری تصویر ہم دیکھ رہے ہیں، ڈیجیٹل فراڈ ہو رہا ہے۔ ہم آئے دن سنتے ہیں کہ شہری علاقوں میں لوگوں کے کھاتوں سے پیسے نکال لیے جاتے ہیں، ڈیبٹ کارڈ سے چوریاں ہو جاتی ہیں، آن لائن فراڈ ہوتا ہے۔ اس طرح سے ہم مختلف قسم کے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں شہری علاقوں میں، یعنی نقل مکانی کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو دیہات سے یا دوسرے علاقوں سے آتے ہیں، اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس روزگار نہیں ہوتا، کام نہیں ہوتا۔ تو ایسے میں ہو چکی وہ بیکار ہوتے ہیں، ان کی روزی روٹی کا ذریعہ نہیں ہوتا، تو پیسہ کمانے کے لیے غلط اور غیر قانونی، غیر سماجی راستہ اختیار کر لیتے ہیں، اور وہ راستے غیر قانونی بھی ہیں، غیر سماجی بھی ہیں اور غیر اخلاقی بھی ہیں۔ ہر طرح سے وہ جو ہے خراب ہوتے ہیں، لیکن وہ پیسہ کمانے کے لیے ایسے راستوں کو اختیار کرتے ہیں جس کے نتیجے میں شہری علاقوں میں چوری، ڈکیتی، قتل، آن لائن فراڈ وغیرہ جرائم بڑھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نظم و نسق کا مسئلہ ہوتا ہے۔ یعنی شہر کے اندر کس طرح سے ہم جو ہے شہر کے اندر ہم کس طرح سے کنٹرول کریں، یہ پولیس کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس طرح سے یہ شہری علاقوں میں خاص طور پر آج کل آن لائن فراڈ بہت ہوتا ہے، جس کے متعلق آپ سنتے رہتے ہیں۔ اسمارٹ سٹی کا منصوبہ، ان مسائل کے حل کے لیے بھارتی حکومت نے، مرکزی حکومت نے شہروں کے مسائل حل کرنے کے لیے منصوبہ بند طریقے سے مرکزی حکومت نے اسمارٹ سٹی مشن کی شروعات کی ہے۔ اس کا مقصد ہے شہری علاقوں میں پانی، صحت، آمد و رفت، سیکورٹی، صفائی، تعلیم وغیرہ سہولت کو فراہم کرنا ہے۔ ساتھ ہی انفارمیشن ٹیکنالوجی یعنی IT کے شعبے میں ترقی کر کے کنیکٹیویٹی کو بہتر بنانا، ایک دوسرے سے رابطہ قائم کرنے کے لیے بہتر آسانی فراہم کرنا، یہ ایک اسمارٹ سٹی کا ایک نقشہ ہے جو آپ کے سامنے یکس دکھائی دے رہا ہے۔ بھارت میں ایسے بہت سارے شہر ہیں جس کو اسمارٹ سٹی میں شامل کرنے کا منصوبہ ہے، جس میں بھونیشور، پونا، جے پور، سورت، کوچی، احمد آباد، جبل پور، اندور، شولاپور، وشاکھاپٹنم وغیرہ شہروں کا انتخاب اسمارٹ سٹی کے لیے کیا گیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، امید ہے کہ اس سبق کو آپ پڑھ کر کے بہتر طریقے سے ان ویڈیوز کو دیکھ کر کے سبق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ دوسرا پارٹ ہے، پہلا حصہ آپ ضرور دیکھیں پورے سبق کو سمجھنے کے لیے، اور اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ بہت ہی جلد اس کے سوال جواب کی ویڈیو بھی آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔